غریب اس کو بیچ سکتے ہیں؟ نہیں، غریب بھی اس کو نہیں بیچ سکتا، کیونکہ غریب اس پلاٹ کا مالک نہیں ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ نے جو کرنا ہے کرے گا، اور ظاہر ہے اللہ سے ہمارا اتنے تعلقات نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کوئی بات کریں تو وہاں سے اللہ کی طرف سے جواب آ جائے۔ اللہ میاں کلام کرتے ہیں پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ اب نتیجہ یہی نکلا کہ جب اللہ کی ملکیت میں چلا گیا تو اب کیا ہوگا بھائی؟ نہ اس کو گفٹ کر سکتے ہو، نہ اس میں وراثت جاری ہوگی، کوئی گورنمنٹ اس میں قبضہ نہیں کر سکتی۔ یہ قیامت تک کے لیے، جب تک اللہ ہی قیامت برپا کر کے اس کو تباہ و برباد نہ کر دے، قیامت تک کے لیے یہ اللہ کے لیے چلا گیا، اللہ کی ملکیت میں۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ اس کے سے جو فائدہ حاصل ہوگا اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اب انسانوں کی ملکیت سے یہ کیا ہو گیا ہے؟ نکل گیا۔ لیکن یہی پلاٹ جب آپ صدقہ کرتے تو جس غریب کی ملکیت میں جاتا، وہ جو چاہے کرتا وہ بیچ دیتا، اس میں اس کی وراثت بھی ہوگی۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وقف میں اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ آ گیا نا؟ تو یہ جو مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں نا، یہ لوگ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ہم جب مدرسے میں آئے، میرا مقصد کوئی اپنی تعریفیں نہیں ہے، سارے طلبہ کا یہی جذبہ ہوتا ہے، جتنے علماء اسی جذبے سے آتے ہیں۔ اور اگر کسی کا یہ جذبہ نہیں ہے تو بھی نیت ٹھیک کرے اپنی۔ جب کوئی طالب علم مدرسے میں داخلہ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک میرے جسم پہ میری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ میرے منفعت، میرے فائدے انسانیت کے لیے ہوں گے؟ دیکھو، ہر چیز کا فائدہ اس چیز کے حساب سے ہوتا ہے۔ درخت بھی وقف ہو جاتا ہے۔ آپ نے کھجور کا درخت تھا، وقف کر دیا، کیا مطلب؟ اب یہ درخت نہ کٹے گا نہ یہ بکے گا، اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا کھجوروں کی صورت میں وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں باغ وقف کیا تھا، کیا مطلب؟ اس باغ کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ غریب لوگ اٹھائیں گے۔ آج تک وہ باغ مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد اس میں وراثت جاری نہیں ہوئی۔ آج تک کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں آئی ہے کہ اس کو بیچنے کی اس میں جرأت ہو، طاقت ہو۔ کیوں؟ اگر کوشش کرے گی تو علماء فتویٰ دیں گے اس کو بیچنا شریعت میں حرام۔ اب یہ قیامت تک کے لیے ایسا ہی رہے گا۔ کتاب کا وقف بھی ہوتا ہے۔ آپ نے لائبریری میں کوئی کتاب وقف کر دی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ اس سے مطالعہ کریں گے۔ تو انسان بھی وقف ہوتے ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انسان کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کا جو فائدہ ہے نا وہ ہے علم۔ انسان ایسے وقف نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو وقف کر دیا کہ جی یہ ساری زندگی کدال چلائے گا، کنویں کھودے گا، یہ نہیں ہوتا۔ انسان کا وقف یہ ہے کہ وہ اپنے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں۔ ایک وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، برے اعمال کرتے ہیں، ایک وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا ہے، اللہ سے سودا کر لیا کہ اللہ اب ہم اپنے نہیں ہیں، اب ہم تیرے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا۔ جو اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم نے ساری زندگی دین کا علم حاصل کرنا ہے اور آگے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اب دنیا نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، جو طالب علم مدرسے میں آئے دنیا کی نیت سے
وہ پرلے درجے کا بیوقوف اور پرلے درجے کا احمق ہے. اس لیے کہ نہ اس کو دنیا ملے گی نہ دین ملے گا. دین تو اس لیے نہیں ملے گا کہ اس کی شروع سے نیت ہی کیا ہے, نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, دیکھو آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, اس میں دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں آپ کی, نوٹ بھی چھاپوں گا اور مریضوں کا علاج بھی کروں گا, دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں. آپ سائنٹسٹ بن رہے ہو, دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں آپ کی, بھائی میں انسانوں کی خدمت بھی کروں گا اور پیسہ بھی, جملہ ہی مکمل کر دیا, پیسہ بھی کماؤں گا. آپ انجینئر بن رہے ہو, دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں, بھائی میں لوگوں کی خدمت بھی کروں گا, اپنے فن سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاؤں گا اور روکڑا بھی, روکڑا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں پنجابی میں, روکڑا بھی کماؤں گا. لیکن اگر آپ عالم بننے کے لیے آ گئے کہ جی میں دین کا علم حاصل کروں گا اور دوا کے نوٹ بھی چھاپوں گا, تو نہ علم حاصل ہوگا اور نہ نوٹ چھپیں گے. آپ کہہ سکتے ہو مولوی صاحب کس قسم کی باتیں کر رہے ہو, نوٹ کیوں نہیں چھاپتے؟ آپ ابھی آئے ہو اتنے پروٹوکول کے ساتھ, کراچی سے جہاز میں آیا, اتنی بیگمات اور اتنے بچے, یہ وداؤٹ نوٹ پل سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ مولاناؤں کی خوراکوں کو دیکھتے ہیں, لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, کھا دیکھو ان کی خوراکیں دیکھو کیا کیا کھا رہے ہیں, باتیں بھی 4 شادیوں کی. عام آدمی تو پہلی شادی کی بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے, کہاں پہ ٹانگنے لگتی ہیں اس کی. تو یہ بھوکا آدمی کر سکتا ہے 4 شادیوں کی بات؟ بولو, سارے مولوی کر رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ان کے پیٹ کیا ہے, بھرے ہوئے ہیں. اور ادھر آپ بات کر رہے ہیں جب مولوی بننے کے لیے آئے گا تو دنیا نہیں ملے گی. دیکھو اسباب کی دنیا میں دنیا نہیں ملتی. اللہ غیب سے دینا چاہے تو پھر اللہ کے ہاں خزانوں کی کمی نہیں ہے. صحیح طالب علم وہ ہے جو کشتیاں جلا کے مدرسے میں آئے. پھر اللہ غیب سے رزق کے دروازے کسی کے لیے کھول دے تو اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. نیت پیسہ کمانے کی نہیں ہونی چاہیے, اور میجورٹی جو علماء کی ہے ان بیچاروں کو پیسہ ملتا بھی نہیں ہے. ہم جب مدرسے میں آئے نا مولانا بننے کے لیے, تو میں کالج میں تھا, کالج چھوڑ کے آیا. تو جب میں مدرسے میں آیا تو ہمارے چونکہ سارے ریلیٹیو ایجوکیٹڈ ہیں, خاندان میں بزنس بھی ہے,